بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 21واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، اور اس 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، پوری سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ عنکبوت کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے دین اسلام کے سب سے بڑے رکن اور عمل یعنی نماز کو اس کی حکمت کے ساتھ بیان فرمایا کہ نماز جب ایک مسلمان پڑھتا ہے تو اس نماز کے فوائد اور اس کے برکات اور اس کے اثرات کیا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو نماز ہے یہ انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے اور یہ انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا ایک زندہ اثر اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ ہمیں اپنی ظاہر کی آنکھ سے اس کے برخلاف بھی نظر آتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک کافی حصہ وہ نمازوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایک نمازی نماز پڑھ کے بھی آج بہت سارے غلط کام کرتا ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے، منکر ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن کریم کا یہ فرمان کیسے سچ اور حق ہے؟ تو اس میں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے تو نماز میں یہ طاقت رکھی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کسی چیز کے استعمال کا طریقہ ہی نہیں آتا، مثال کے طور پہ بندوق میں گولی ہے اور جب گولی چلائی جائے تو وہ سامنے والے کو ضرور نقصان دے گی، لیکن ایک آدمی کو بندوق چلانا ہی نہیں آتی، وہ ٹریگر دبا ہی نہیں سکتا، یا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے دبانا ہے، تو یہ اس چلانے والے کا قصور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے تو نماز میں یہ طاقت رکھی ہے، یہ برکت رکھی ہے، لیکن ہم ان نمازوں سے ہی واقف نہیں، اور ہم ان نمازوں کے آداب اور صفات سے بالکل خالی ہے جس نماز کے نتیجے میں یہ برکتیں اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ ہر ساتھی اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ کتنی جاندار ہیں، کتنے آداب اور کتنی صفات کے ساتھ۔ یہاں اللہ اکبر ہوا اور خود بخود دماغ کی جو لائن ہوتی ہے وہ جڑ جاتی ہے، کبھی دکان سے، کبھی گھر سے، کبھی بازار سے، کبھی دوستوں سے، کبھی سفر سے، کبھی گاڑی سے، کبھی کسی چیز سے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بٹن دب گیا اور خودکار سسٹم جڑ گیا۔ یہ نماز کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نماز کیفیات سے خالی ہے تو وہ کیسے اپنا اثر کرے؟ تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں، ہم اپنی نمازوں کو سیکھیں، سیکھ کر بنائیں، اس کی مشق کریں، پھر آپ دیکھیں اس نماز کا جو اثر ہے، اس کی جو طاقت ہے، یہ کیسے ظاہر نہیں ہو۔ دوسری بات جو سورہ روم میں ہے، چونکہ اس صورت میں ایک تذکرہ ہے واقعے کا کہ ایک ملک دوسرے ملک سے مغلوب ہوا، مغلوب یعنی ناکام ہوا، جو کامیاب ہو اس کو غالب کہتے ہیں نا، اور جو ناکام ہو اس کو مغلوب کہتے ہیں۔ دنیا میں زمانے جاہلیت سے 2 بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی، جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ ایک طاقت جو تھی وہ اہل کتاب کی تھی، اور ایک طاقت جو تھی وہ مشرکین کی تھی۔ جو اہل کتاب تھے، یہ اصل ان کا جو مرکز تھا وہ ملک روم تھا، روم، اور جو مشرکین تھے ان کا جو مرکز تھا یہ فارس تھا، موجودہ ایران۔
اور یہ دو طاقتیں آپس میں الجھتی تھی، لڑتی تھی تاکہ اپنے آپ کو سپر پاور بنائیں، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب، کبھی ایک غالب کبھی دوسرا غالب۔ ایسے موقع پہ طبعی طور پہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی اور دین اسلام دنیا کے منظرنامے پر وجود میں آیا، تو اس وقت بھی یہ خبریں آتی تھی کہ بھئی دو ملک طاقتوں کی لڑائی ہو رہی۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے دوستو، ایک طبیعت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انسان خود مقابلے کے میدان میں نہ ہو، خود نہیں لڑ رہا بلکہ کسی اور دو کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ ان دو میں سے ایک کا حلیف بن جاتا ہے، ذہن قریب ہوتا ہے اس کے۔ مثال کے طور پہ ہماری اپنے پڑوسی ملک سے نہیں بنتی، طبعاً نہیں بنتی، مزاجاً نہیں بنتی، تو اب اگر مقابلہ ان کا کسی سے بھی ہو، ہم اپنی حمایت کا اور اپنے جذبات کا اور اپنے احساسات کا وزن اس مخالف پلڑے میں خود بخود ڈال دیں گے، حالانکہ وہ ہمارا ملک نہیں ہوگا اور شاید وہ ہمارے دین پر بھی نہیں ہو، لیکن ہمارے جذبات ہمیں کہیں گے کہ چونکہ جس سے ہماری نہیں بنتی تو ان کو جو بھی شکست دے گا اس کی فتح پر ہمیں بھی خوشی ہو جائے گی۔ تو یہی معاملہ تھا، چونکہ روم اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے، تو مسلمانوں کا طبعی میلان روم کی طرف تھا، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کا میلان جو ہے وہ فارس والوں کی طرف تھا، شرک میں دونوں شریک تھے۔ اور اسی حالات کے اندر کیا ہوا کہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور فارس نے روم کو بڑی عبرتناک شکست دے دی، روم ناکام ہوا اور ان کا بادشاہ روم سے بھاگ کر دوسرے ملک میں جا کے پناہ گزین ہوا، اور ایک ایسا ماحول بنا کہ لوگ کہتے تھے کہ اب آئندہ کبھی بھی روم کو کامیابی نہیں مل سکتی، یہ شکست اتنی بدترین ہو چکی ہے۔ لیکن یہ بات میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ ایک ظاہری منظرنامہ ہوتا ہے اور ایک اللہ پاک کے ارشادات ہوتے ہیں۔ کل بھی بات آئی نا، ہم جتنا بھی سوچ لیں وہ تدابیر ہے، تدبیر ہے، لیکن ہونا وہ ہے، اٹل فیصلہ وہ ہے جو اللہ پاک کا فرمایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اسی موقع پہ سورہ روم کی ابتدائی آیات اتری، وَهُمْ غُلِبَتِ الروم، اور آگے فرمائے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، روم کو شکست ہو گئی ہے لیکن اللہ نے فرمایا عن قریب روم دوبارہ غالب آ جائے گا۔ اب یہ بات کسی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی روم نے اتنی بڑی شکست کھائی ہے اور ناکام و نامراد ہوئے، ان کا بادشاہ بھاگ گیا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہ روم غالب آئے گا۔ تو مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ، مذاق اڑاتے تھے۔ جسے آج بھی دیکھیں، چونکہ ہم مادیت کی دنیا میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کی تکلیف دہ زندگیوں کو دیکھ کر ہمارے بہت سارے مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے تصور کو قبول کر چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے اس دنیا میں، بس ہم نے ہمیشہ اس غلام بن کر یہ زندگی اس طرح گزارنی، اس لیے کہ ہر چیز کا تعلق ہم نے مادیت سے، اسباب سے، چیزوں سے جوڑ دیا۔ لیکن اللہ پاک کا قرآن تو کچھ اور کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور اس دنیا میں یہ منظرنامہ بنے گا کہ صرف اسلام ہی اسلام ہوگا، صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی غالب آ جائے گا، یہ اللہ کے ارشادات۔ تو اس وقت بھی ایسا طبقہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن وہی ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی اور 313 افراد کو لے کر حضور علیہ السلام بدر تشریف لے گئے اور وہاں کافروں کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی، ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بنے، اور اس خوشی کو لے کر مدینہ منورہ واپسی ہو رہی ہے، اور اسی موقع پر یہ اطلاع دی ایک آدمی نے آ کر کہ آج روم نے جا کر فارس کو دوبارہ شکست دے دی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا آج ہمارے لیے دو خوشیاں جمع ہو گئی، ہم نے مشرکین مکہ کو بدر میں شکست دے دی
اور اللہ کے قرآن کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی اور روم نے فارس کو شکست دے دی۔ تیسری بات جو سورہ روم میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ اس دنیا کے حالات میں جو تغیر آتا ہے اور ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ سمندروں میں اور خشکی میں جب فساد پھیلتا ہے تو اس کا سبب بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کیے ہوئے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ انسان کے اعمال کا اس کے حالات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دوست۔ یہ تو چونکہ کہتے ہیں نا، مجرم کبھی اپنا جرم مانتا نہیں ہے، اس لیے جب کوئی نقصان ہو جائے تو کبھی کہتا ہے بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہی معاملہ اور یہی حال آج ہمارا ہے کہ گناہ کر چکے ہیں اور اس کے نقصانات جب سامنے آتے ہیں تو یہ ماننا کہ یہ تو میری بدعملی کی وجہ سے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی کہیں گے کہ جی حکومت ایسی ہو گئی، کبھی کہیں گے ڈالر اوپر چلا گیا، کبھی کہیں گے بجٹ میں یہ ہو گیا، کبھی کہیں گے سیاسی حالات یہ ہو گئے۔ یہ کہانیوں کا سرکل اس لیے گھمانا ہے کہ اپنی بدعملی پہ پردہ ڈالنا ہے۔ اپنی کمزوری کا جب تک انسان احساس نہیں کرے گا اور اس غفلت کو دور نہیں کرے گا، یقین کریں یہ معاملات اسی طریقے سے اونچ نیچ کے چلتے رہیں گے۔ سکون کی زندگی انسان کو مل جائے اور انسان عافیت اور برکت کے اندر آ جائے، اس کے لیے ذاتی طور پہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرے، اپنی اصلاح پہلے کرے، پھر دیکھیں اس سے تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوگا۔ چوتھی بات سورہ لقمان میں، چونکہ یہ صورت ہی حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی کے نام پر ہے، جو اللہ کے ایک حکیم اور دانا اور ولی گزرے ہیں۔ بعض حضرات نے ان کو پیغمبر لکھا ہے لیکن وہ مرجوح قول ہے۔ یہ ایک حکیم شخص گزرے ہیں اور ان کی باتوں میں اللہ پاک نے بڑی حکمت رکھی تھی، دانائی رکھی تھی۔ انہوں نے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کیے اور بڑی یعنی ایسی عبرت کی باتیں ہیں کہ واقعی آج کے ماں باپ کو یہ صورت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھنی چاہیے۔ آج یہ بھی بہرحال ہم اتنے مصروف ہیں کہ قرآن کریم کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تربیت اولاد کو قرآن سے سیکھنا یہ آج کے والدین کی ایک ذمہ داری ہے جس سے وہ غافل ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی اور اتنے خوبصورت انداز اور ترتیب میں کہ ایک ایمانی زندگی کہاں سے چلتی ہے؟ عقیدے سے، عقیدے کے بعد عمل، عمل کے بعد اخلاق۔ یہ تین سیڑھیاں ہیں دوستوں۔ مومن کے ایمان کا آغاز اس کے عقیدے سے ہے نا۔ دیکھیں بیٹے کو پہلی نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اولاد کے عقیدے کی اصلاح پہلے نمبر پہ۔ پھر یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا، اعمال۔ پھر لا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، بیٹے اپنے رخسار منہ پھلا کر لوگوں کے سامنے مت بیٹھنا کہ ہر ایک کو یہ احساس دلاؤ کہ میرا منہ سوجا ہوا ہے اور میرے اندر کوئی غم۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اپنی کیفیات دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، چہرے پہ 12 بجا کے بیٹھ گئے۔ اب لوگ بھی پریشان کہ بھئی حضرت کو کیا ہوا ہے۔ منہ پھلا کے مت بیٹھو، مجمع میں زمین میں اکڑ کے مت چلو، اور ایسی بدترین اونچی آواز مت نکالو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اس لیے کہ اونچی آواز تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر اونچی آواز نکالنا کوئی بہت کمال ہوتا تو بڑی آواز تو گدھے کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے یہ تربیت ہے اولاد،
ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا۔ پانچویں بات جو سورہ لقمان میں ہے، اللہ پاک نے اپنی ذات کی غیر متناہی حدود کو بیان فرمایا۔ دیکھیں یہ بات بار بار آئی نا، اس دنیا میں ہر چیز کی حد ہے، لیکن اللہ کی طاقت کی، قدرت کی، صفات کی اور تعریف کی کوئی حد نہیں ہے دوست۔ تو کیا فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے سارے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے درخت ہیں یہ کیا بن جائے؟ قلم بن جائے، تو پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کے تعریف اور توصیف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تو اس کے ساتھ سبعۃ ابحر، مزید 7 سمندر اور ملا دو، ما نفدت کلمات اللہ، اور پھر اس کو ملا کر بھی اس کو لکھتے رہو، اللہ کے تعریف کے کلمات تب بھی ختم نہیں۔ تو یہ تو اس دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے میں نے اللہ کی تسبیح کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا، یہ تو کبھی بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی مہربان ذات ہے، یہ بندہ تھوڑا سا بھی اللہ کی تعریف کر لے، حمد و ثنا کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو اللہ پاک اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز لگے گی اور کہا جائے گا کہ مفردون آگے آ جائے، مفردون آگے آ جائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہوں گے جو آگے آگے چلے جائیں گے؟ فرمایا یہ میری امت کا وہ طبقہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے ذکر کرتا ہو، ان کو قیامت کے دن آگے بلایا جائے گا، اس لیے ذکر کی کثرت۔ چھٹی بات جو سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں اکڑ کر اللہ پاک کے سامنے چلتے ہیں تو وہ لوگ قیامت کے دن شرمندگی سے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ تو فرق ہے نا، اگر یہاں اکڑ گیا وہاں جھکانا پڑے گا، اور فرمائے جنہوں نے یہاں اللہ کے سامنے سر جھکایا تو قیامت کے دن اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ ان کے سر اللہ کے عرش کے سامنے فخر سے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے یہ اکڑ، یہ تکبر مسلمان اور مومن کو نہیں جچتا، اس کو زیبا نہیں ہے۔ یہ تو کفر کا طریقہ ہے کہ مال، اسباب، دنیا کی بنیاد پر، غیر اللہ کی بنیاد پر یہ اکڑتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ مومن تو عاجزی، جتنا ایمان، جتنے اعمال، جتنا علم اور جتنی صفات زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا اتنی تواضع بڑھتی چلی جائے گی انسان۔ ساتویں بات سورہ احزاب میں اللہ پاک نے زمانے جاہلیت کی ایک قبیح اور بری رسم کی نفی فرمائی۔ ایک رسم چلتی تھی جاہلیت کے زمانے میں، اور وہ رسم یہ تھی کہ لوگوں نے ایک تصور بنایا ہوا تھا کہ جس نے اپنے لیے کسی کو منہ بولا بنا دیا، منہ بولا جانتے ہیں نا دوستو، متبنہ، بھئی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں کو میں نے منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے، فلاں میری منہ بولی والدہ بنی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عقیدت، احترام اور محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے دوستو، لیکن اس کی وجہ سے نسب قائم نہیں ہوگا، نسب نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی جس نے کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا یا کسی نے کسی کو منہ بولا باپ کہہ دیا تو یہ ایسا ہے جیسے نسبی رشتہ ہو گیا۔ اب نسب کے احکامات جوڑتے تھے، اب اس کے بعد پھر نکاح کا معاملہ ہے، میراث کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، اس کو اسی طرح چلاتے تھے جیسے نسب کے معاملات کو۔ تو جب حضور علیہ السلام پر سورہ احزاب اتری تو اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کی نفی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، فرمایا ہر بچے کی ولدیت کی نسبت اس کے اصل نسبی والد کی طرف کی جائے گی، منہ بولا والد اصل والد کا قائم مقام نہیں۔ یہ چیز قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی۔ آٹھویں اور آخری بات سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے وہ راستہ بتایا جو اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور قیمتی راستہ ہے
ایک صاحب ایمان کے لیے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھیں قیامت تک ہمارا آئیڈیل ہمیں بتا دیا گیا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جی آپ کا آئیڈیل کون ہے اور فلاں کا آئیڈیل کون ہے، یہ کچھ ایسے ہی بے مقصد سی دنیاوی باتیں ہیں دوستوں. ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاری کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان کے لیے حقیقت میں تو آئیڈیل اللہ پاک طے کر چکے ہیں کہ بھئی تمہارا آئیڈیل ایک ہی ہے، ایک ہی ہستی ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. فرمایا تمہارے لیے زندگی کے گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ اور بہترین پیمانہ وہ میرے پیغمبر کی ذات ہے. ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو اب میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قیامت تک عزت، وقار، اللہ کی محبوبیت، آخرت کی نجات، یہ سب اتباع رسول میں، اتباع سنت میں اللہ پاک نے رکھ دیا. اس کے بغیر کوئی حل نہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.